خدیجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاء کی طالب علم ہے ناظرین، اور 1 سال پہلے واقعہ ہوا تھا، الزام لگایا گیا تھا کہ شاہ حسین جو کہ ان کا کلاس فیلو تھا، اس کی جانب سے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، خنجر کے 23 وار کیے گئے، ان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے۔ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں خدیجہ سے۔ تنویر ہاشمی صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں اور شاہ حسین کے والد صاحب بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن پہلے خدیجہ کا موقف جان لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی خدیجہ، یہ تھوڑا سا بریف کرے گی کیا واقعہ ہوا اور یہ 1 سال تک کہاں رہا یہ واقعہ؟ اور خدیجہ ایک میرا بھی کویشچن بیچ میں آپ ایڈ کر لیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ بیسکلی دیکھیں، آپ کے ساتھ ایک بہت گھنونا واقعہ ہوا، وی آل کنڈیم دیٹ، اور ہر آدمی کنڈیم کرتا ہے اس کو۔ اس واقعے کے اوپر ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ ہے، ٹرائل بھی ہو رہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کوگنیسنس بھی لے لی ہے، 30 دن کا آرڈر بھی ہو گیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں اس کیس کے جن سے آپ ابھی بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، جس وجہ سے اس کو میڈیا میں اتنا زیادہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے کیس کو۔ میں چاہتا ہوں آپ وہ ہمیں وہ بھی ہائی لائٹ ضرور کریں۔ دیکھیں، وہ والے ایسپیکٹس جو ہیں وہ تو میری لیگل کاؤنسل، جو میری لیگل ٹیم ہے، سلمان صفدر صاحب اور جتنے بھی میرے سارے ینگ لائر ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز کو تو وہی صرف ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی۔ جہاں تک بات آتی ہے اٹیک کی، بہت بروٹل اٹیک ہوا تھا جس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سیلف انفلکٹڈ وونڈز ہیں۔ کیا میں پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور 23 دفعہ وار کیا، اپنی چھوٹی بہن کو بھی مار دیا اس میں۔ بہت شکریہ خدیجہ، بہت شکریہ۔ جی ہاشمی صاحب، آپ کیونکہ شاہ حسین کے والد صاحب ہیں، خدیجہ کا موقف بھی سنا، کورٹس میں بھی سن رہے ہیں، تھوڑا سا آپ بریف کر دیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور سر میں ایک ساتھ ہی کیونکہ کویشچن ایڈ کر لیں ہمارے بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم، کہ وہی کویشچن میرا آپ سے ہوگا کہ ہر آدمی اس کو کنڈیم کرے گا، ایون آئی تھنک ایز اے لائر آپ بھی اس کو ضرور کنڈیم کریں گے کہ واقعہ اچھا نہیں، ایک بچی کے ساتھ جاتی ہے، بالکل ہوئی۔ لیکن ہم سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر ایک پراپر جو کورٹ نے کوگنیسنس لینی ہے وہ لے لی ہے، آرٹیکل 10A کی آج انفورسمنٹ ویسے ہی مظاہر نقوی صاحب نے آرڈر کر دی ہے، ہر چیز ہوگی ہے، تو اس ایشو پہ اتنی ہیو اینڈ کرائے ابھی تک کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسے چیزوں کو ریزورٹ تو نہیں کیا جا رہا آپ لوگوں کی سائڈ سے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ٹرائل ابھی تک فیئر نہیں ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایڈریس کریں، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اس لیے ہم صرف یہ کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ آپ کا کیا اس حوالے سے موقف ہے۔ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں شاداب صاحب، جیسے ابھی یہ بچی آپ کو کہہ رہی تھی کہ آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی کورٹ میں بھی ان جو کیس تھا انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں، دیکھنا اب اس بچی کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے اس بات کی کہ وہ رٹ جو ہے وہ رٹ ڈسپوز آف ہوئی ہے، ڈسمس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ بچی الیج کر رہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور میں ایبسولوٹلی آئی ایگری ٹو اٹ کہ بروٹیلٹی اور کسی پہ اتنا آپ کہہ لیں یہ جو اٹیک ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مجھے انفیکٹ افسوس ان چیزوں کا ہو رہا ہے کہ 1 سال سے یہ میٹر چل رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھیں سیکوینس اس کا، تو جو ابھی اپنا احمد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس میں کوگنیزنس لیا۔ اب دیکھیں کوگنیزنس اور چیز ہے، چیف جسٹس صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے، اور میرا خیال ہے شاید یہ بار کی ہسٹری میں، تاریخ میں یہ پہلا ایسا ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ جوڈیشل پروسیڈنگ میں یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ اس کا انہوں نے حکم دیا۔ گو کہ ہم اس سے آبویسلی اس پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے، چیف صاحب ہمارے پہلے کولیگ تھے، پھر جج ہو گئے، پھر چیف جسٹس ہو گئے، ان کا ایڈمنسٹریٹولی ایک چھوٹی سی میں اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دوں کہ جیسے اب کورٹ میں آج پروسیڈنگ کے دوران فاضل جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ ٹرائل ہو رہا ہے، جلدی ہو رہا ہے، سپیڈی ہو رہا ہے، تو اس میں تو اچھا ہے کہ اگر بچے کے اوپر غلط الزام ہے تو 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں جب بھی سپیڈی ٹرائل کے ساتھ ختم ہو جائے گا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا اس میں اور سر ایک چیز اور ایڈ کروں، آپ نے جس طرح بھی بات کی کہ یہ جو آرڈر ہے اٹ از ون آف اٹس کائنڈ، تو افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں شاہ زیب قتل کیس میں بھی یہ ہوا تھا اور 1 مہینے کا آرڈر ہوا تھا، جو سندھ رینجز میں انہوں نے شوٹ کیا تھا آدمی اس میں بھی یہ ہوا تھا۔ اینڈ سملرلی اسی کویشچن کو ریپیٹ کرتے ہوئے مظاہر نقوی صاحب نے بھی آج کورٹ میں یہی کہا کہ اگر یہ ٹرائل 1 مہینے میں کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے سب سے بینیفیشل ہے، جس طرح اگر آپ کا کیس پروو ہو جاتا ہے اور بچہ کوئٹ ہو جاتا ہے، یہ تو سب سے زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اس میں ہمارے خدشات پتہ کیا ہے شاداب صاحب، یہ کیس 30 ڈیز کیا، میں آج بھی ہم نے کورٹ میں بلکہ جج صاحب کو اسسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلکہ یہ 30 ڈیز میں ہی ہو جائے اور 30 ڈیز سے پہلے بھی ہو جائے، ایویڈنس ہی ٹیک اپ ہے نا، بالکل ٹرائل تو یہ ہے نا کہ ایویڈنس جو ہے اس سے پروون اور ناٹ پروون والی بات ہے ساری میں۔ لیکن ایک جو اس میں ہم فیل کر رہے ہیں
کہ وی آر بینگ accused, we are being discriminated, اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ہم اسی عدالت میں میرے خیال 600 سے زیادہ کچھ کیس ہیں. بالکل. تو اب اس کیس کو صرف سنگل آؤٹ کیا جائے اور اس کی ریزن بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف یا ہمارے متعلق نہ ہو, ہماری سائڈ پہ اس کی ریزن بھی ایسی نہ ہو کہ اس کے موجب ہم ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ ہینیس کرائم کے کیس ہیں اسی کورٹ میں, 392 احمد صاحب ہمارے پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, ڈکیتی کے کیس ہیں, ہینیس کرائم کے وہاں پہ کیس ہے. ہمیں فیل یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی, جھوٹی ایف آئی آر, بیس لیس ایف آئی آر, فریولس ایف آئی آر. اس ایف آئی آر میں جو مدعی ہے وہ 24 دن کے بعد, یہ ریکارڈ کی بات ہے جو ابھی اس میں آپ دیکھیں گے کورٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی, اس میں آپ دیکھیں گے چلان جو سبمٹ ہوا ہے پولیس کے, جو چلان سبمٹ ہوا اس میں آپ دیکھیں گے 24 دن کے بعد یا غالباً 23 دن کے بعد, 23 یا 24 دن ہے, مدعی کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں اس میرے بیٹے کو نامزد کیا جا رہا ہے, اور 5ویں دن یہ بچی اس کو نامزد کر رہی ہے شاہ حسین کو. ایف آئی آر میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ دکھا بھی دیتا ہوں, ایف آئی آر میں نہیں, میں باتیں وربل نہیں ہم کر رہے, ہم چونکہ سب لاجک کے لوگ ہیں, لاجیکلٹیز آلویز آن آر پارٹ, ہم کہہ رہے ہیں کہ لاجک سے بات ہونی چاہیے.